وعن عائشہ رضی اللہ عنہ. دیکھو غسل کرنے کا مصنون طریقہ اس حدیث کے اندر بتایا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرمانے کا ارادہ فرماتے بدأ فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھویا کرتے، ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر اسی طرح مکمل وضو فرماتے تھے جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر آپ اپنی انگلیاں پانی میں ڈبو لیتے تھے. فیخلل بها اصول شعرہ، اور اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال فرمایا کرتے، آپ کی لمبی لمبی. ثم یصب علی رأسہ ثلاث غرفات بیدیہ، پھر دونوں ہاتھ میں 3 چلو پانی لے کر سر کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے. اس کے بعد پانی پورے بدن پر بہا دیا کرتے تھے. متفق علیہ. یہ روایت تو بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے. مسلم شریف کے اندر یہ روایت ذرا تھوڑے سے فرق سے بھی آئی، اس کو فرماتے ہیں. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یوں ہے یبدأ فغسل یغسل یدیہ، آپ غسل شروع کرتے تو پہلے ہاتھ دھوتے تھے پانی میں داخل کرنے سے پہلے. ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے اور اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے. اس کے بعد وضو فرمایا کرتے تھے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قالت میمونة رضی اللہ عنہا وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترت بثوب وصب على یدیہ حضرت فغسلہما. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، پھر میں نے کپڑے سے پردہ ڈال دیا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر دھویا. ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ پہ ڈالا. فغسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو دھویا. فضرب بیدہ الارض، پھر زمین پر ہاتھ کو رگڑا. ثم غسلہا، پھر اس کو دھویا. فمضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی فرمائی، ناک میں پانی ڈالا. وغسل وجہہ، چہرے کو دھویا. وذراعیہ، دونوں کلائیوں کو دھویا. ثم صب علی رأسہ، پھر سر پر پانی ڈالا. وافاض علی جسدہ، پھر آپ نے اپنے پورے بدن پر پانی بہایا. ثم تنحى، پھر آپ اس جگہ سے ایک طرف کو ہٹے اور پھر دونوں پاؤں آپ نے دھو لیے. فناولته ثوبا، پھر میں نے آپ کو کپڑا پیش کیا. فلم یأخذہ، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا. فانطلقا، وہ چل دیے اس حال میں کہ آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑ رہے تھے. متفق علیہ ولفظہ للبخاری. پوچھنا وعن عائشہ جی، پوچھنا کچھ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم من غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرشة من مسك فتطهري بها. دیکھو حیض کی حالت میں کئی روز تک خون بہے جاری رہتا ہے اور خون میں بھی ایک طرح کی بدبو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے مقام پہ بدبو ہو جائے گی، اس میں پیشاب گاہ میں بھی دقت ہوگی شوہر کے لیے. اس لیے فرمایا کہ غسل جنابت، غسل حیض کرتے ہوئے خوشبو کی چیزوں کا خاص طور سے استعمال کرے تاکہ بدبو ختم ہو جائے. غسل جنابت کے اندر تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن غسل حیض کے اندر، غسل نفاس کے اندر اس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ تھا کہ کسی روئی کے ٹکڑے میں یا کپڑے کے کسی ٹکڑے میں کوئی خوشبو لے کر کے اس مقام کو رگڑ دے تاکہ وہ بدبو ختم ہو جائے وہاں سے. اب ہمارے زمانے کے اندر جتنے صابن غسل کے لیے آتے ہیں، نہانے کے لیے آتے ہیں، ان تمام صابنوں کے اندر جو ہے خوشبو ہے آٹومیٹکلی، لہذا علیحدہ سے خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا. اب تو یہ ہے کہ صابن سے دھو لیا کرے اس جگہ کو، پورے بدن کو دھوتی ہے تو اس کو بھی زیادہ باتیں دھوئے گی، بدبو اپنے آپ ختم ہو جائے گی. فرمایا ایک عورت آئی اور اس نے حضور سے حیض کے غسل کا طریقہ پوچھا تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ کیسے غسل کرے گی. تو فرمایا تم مشک کا ایک ٹکڑا لے لیا کرو، پھر اس کے ذریعے پاکی حاصل کیا کرو.
اب یہ کہنا کہ تم وہ کپڑا لے کر کے اپنی شرمگاہ کو ایسے رگڑا کرو، یہ بات حضور کو ذرا مناسب نہیں لگ رہی تھی کافی۔ تو بس فرمایا کہ بھائی وہ مشک کا کپڑا لے کے اس سے پاکی حاصل کر لیا کرو۔ کہنے لگی اس سے کیسے پاکی حاصل کروں گی؟ یہ حاصل کر لیا کرنا کہ جی کیسے پاکی حاصل کروں گی اس سے؟ میں بیچاری سیدھی سادھی تھی، آ جائیے، اس سے کیسے کپڑے سے میں حاصل کروں گی؟ تو کہتی ہے کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا، کہ بات سمجھتی نہیں بات کو، اندر لے جا کے پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ طریقہ ہے اس پاکی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے گندگی کی جگہ پر رگڑ دے تاکہ بدبو اور گندگی کے اثرات کا ازالہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگی میں کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، عجیب آدمی، ظاہر ہے پاکی حاصل کیا کرنا اس سے۔ فاستجبتها، حضرت عائشہ کہتی میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور میں نے اس سے کہا تتبعی بہا اثر الدم، تم اس کے ذریعے خون کے اثرات کو مٹایا اور ظاہر کیا۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأة اشد ظفر رأسی افانقذه لغسل الجنابة فقال لا انما يكفيك۔ کسی مرد نے اگر لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور اس نے چوٹیاں بھی باندھ لی، بالوں کو گوندھ لیا، بالوں کی کمی تو دنیا میں نہیں، اسے اگر غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو اس چوٹی کو کھولنا ضروری ہے، گندھے ہوئے بالوں کو نہیں کھولے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ لیکن عورت کے ذمے بہت ساری مصروفیات ہیں، اس لیے اس کو ڈھیل کہ جب وہ غسل جنابت کرے اور اس نے بالوں کو گوندھ رکھا ہے تو اگر جلدی میں ہے وہ بالوں کو نہ بھی کھولے، ایسے بندھے بندھے بالوں میں پانی مکمل طور پر پہنچا دے تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا، چٹیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، سمجھے؟ ام سلمہ کہتی میں نے کہا حضور میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرے سر کا گندھاؤ بہت مضبوط ہے، تو کیا میں اس کو کھولا کروں غسل جنابت کے لیے؟ فرمایا نہیں، بس تمہارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال لیا کرو اور پھر پورے بدن پر پانی بہا لیا کرو تو تم پاک ہو جایا کرو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 امداد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے 1 مد سے، یہ ایک پیمانہ تھا اس زمانے کا، جس ہمارے لیٹر چلتے ہیں نا ایسے اس میں مد اور رتل چلتے تھے، تو 2 رتل پانی جس پیمانے اور برتن کے اندر آتا تھا، سمجھ لو جیسے ہمارے زمانے میں لوٹا چلتا ہے، ایک تو بڑے بڑے لوٹے چل گئے، یہ نہیں پلاسٹک کے لوٹے ہیں، یہ لوٹے کی بجائے جو ہے یہ تو بہت بڑے ہو رہے، پہلے جو ہے سے چھوٹے لوٹے چلتے تھے وہ سلور کے، اسی کو سمجھو وہ مد کے آس پاس قریب قریب کے تھے، 2 رتل پانی جس کے اندر آ جائے، اور آپ غسل فرماتے تھے 1 سا سے لے کر 5 مد، یعنی جتنے پانی میں آج ہم سے وضو نہیں ہوتا اتنے پانی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل غسل فرما لیا کرتے ہیں۔ اس وقت امت جن خرابیوں کے اندر مبتلا ہے ان میں ایک بڑی خرابی پانی کا اسراف بھی ہے۔ وضو کے نام پر، غسل کے نام پر جتنا پانی ہم برباد کرتے ہیں، جو مہینوں کے استعمال کا پانی ہے وہ ہم اپنے گھروں کے اندر 1 دن میں ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ بھی انسانوں کو بھگتنا پڑے گا، ایک وقت آئے گا کہ پانی کی قلت پیدا ہو جائے گا۔ وعن معاذة رضی اللہ عنہ قالت عائشة رضی اللہ عنہ كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد بینی و بینہ، ایک ہی بالٹی میں پانی رکھا، اسی میں سے مگے سے پانی لے کر کے بیوی غسل کر رہی، اسی سے شوہر غسل کر رہا، دونوں کر سکتے ہیں ایک ساتھ، شوہر اور بیوی دونوں ایک برتن سے پانی لے کر غسل کریں، یہ بھی چیز پہلے شوہر نے کر لیا، بالٹی میں پانی بچا ہوا رہ گیا، اب بیوی آ کر غسل کر لیا، پہلے بیوی نے آ کر بالٹی میں سے پانی غسل کر لیا آدھا بالٹی سے، آدھی بالٹی بچی ہوئی ہے، اب آپ جا کر غسل کر لیں گے۔ فیبادرنی حتی اقول دع لی قالت وہما جنوبان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اور حضور ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جو میرے اور آپ کے درمیان رکھا رہتا تھا، فیبادرنی، وہ مجھ سے پہلے غسل کرتے تھے، میں کہتی دع لی حضرت مجھے تو بچا دینا، مجھے تو بچا دینا،
قالت اور حضرت عائشہ یوں ورحمتہما جنوبانی اور ہم دونوں اس کو جنابت کی حالت میں ہوتے تھے. الفصل الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل الذي يرى أنه قد احتلم ولا. رات میں آدمی سو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے خواب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں صحبت کر رہا ہوں وضو کر رہا ہوں. سو کے اٹھتا ہے تو اسے خواب بھی یاد رہتا ہے اور اس خواب کا نتیجہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے. کپڑوں پر زندگی لگتی ہے اور تو غسل کرنا ہی کرنا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے یہ تو یاد نہیں, سو کے اٹھا تو اسے بالکل اس کا احساس نہیں کہ خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوا تھا, لیکن کپڑوں پر غلاظت لگی ہوئی. تو بھلے ہی خواب اس کو یاد نہ ہو, لیکن نجاست اگر نکلی ہوئی ہے تو اس کو غسل ضرور کرنا پڑے گا, کیونکہ نجاست کا تعلق تو منی سے ہے نا, غسل کا تعلق. اور جب منی نکلی ہوئی ہے تو غسل واجب ہے. انما الماء من الماء پیچھے آپ نے پڑھ لی. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں صحبت کر رہا ہوں, لیکن جب سو کر کے اٹھا تو کہیں سے کہیں تک بھی منی کے آثار, نجاست کے آثار, گندگی کے آثار نہیں. اس صورت کے اندر غسل اس کے اوپر فرض ہے, کیونکہ غسل ہوتا ہے انزال سے اور انزال اس کو ہوا نہیں ہے, لہٰذا غسل اس پر واجب. تو تین شکلیں ہو گئی نا, خواب بھی یاد ہے اور گندگی بھی سامنے موجود ہے, غسل واجب ہے. خواب تو یاد نہیں لیکن گندگی ہے تو غسل واجب ہے. خواب یاد ہے لیکن گندگی نہیں ہے تو پھر غسل کرنا واجب. یہ اس مطلب بیان کیسے. ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کپڑوں پر گیلا پن تو دیکھے لیکن خواب اس کو یاد نہ ہو, تو فرمایا کہ اس کو غسل کرنا پڑے گا. اور اس شخص کے بارے میں فرمایا جسے یہ تو یاد ہے کہ اس نے خواب دیکھا لیکن اس کو تری نظر نہیں آ رہی, گیلا پن نظر نہیں آ رہا, فرمایا لا غسل علیہ, اس پر غسل فرض نہیں ہے. ام سلیم فرماتی ہیں حل علی المرأۃ تری ذلک غسل, کیا وہ عورت جو ایسا خواب دیکھے وہ بھی غسل کرے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, ان النساء شقائق الرجال, عورتیں بھی تو مردوں کا حصہ ہیں. جو باتیں مردوں کو پیش آتی ہیں وہ عورتوں کو بھی پیش آتی ہیں. جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے ایسی عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ یہ صورت مردوں کو کثرت سے پیش آتی ہے, عورتوں کو گاہ بگاہ کبھی کبھی پیش آتی, لیکن پیش آتی ہے. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. رواه الترمذي وابن ماجه. جب ختنے کی جگہ تک پہنچ جائے تو غسل واجب ہو گیا. انزال ہو تب بھی اور انزال نہ ہو تب بھی. مسئلہ کل کے سبق میں آپ کو پڑھا چکا. میں نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا تھا اور ہم دونوں نے غسل کیا تھا. السلام علیکم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فغسلوا الشعر ونقوا البشرة. رواه ابو داود. دیکھو پورا کا پورا جسم جو ہے ناپاک ہوتا ہے جنابت کی وجہ سے, لہذا ایک بال کے برابر بھی اگر جسم سوکھا رہ گیا تو غسل مکمل. اس لیے پوری احتیاط کے ساتھ ایک ایک جگہ کو تر کرنا چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے نجاست ہوتی ہے, گندگی اور جنابت کا اثر ہوتا ہے, بس بالوں کو اچھی طرح دھویا کرو اور کھال کو اچھی طرح بھگویا کرو. رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ. وقال الترمذی ھذا حدیث غریب والحارث بن وجیع الراوی وهو شیخ لیس بزاد. ایک راوی اس روایت میں ایسے ہیں جن کا نام ہے حارث بن وجیع, بہت اعلیٰ درجے کے راویوں میں سے نہیں ہیں, اس لیے ان کی روایتیں محل نظر ہوتی ہیں. چلیے. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. رواه ابو داود واحمد والدارمي الا انهما لم يكررا فمن ثم عاديت رأسي. اللہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک بال برابر جگہ بھی چھوڑ دے غسل جنابت میں تو اس کا غسل نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس اسی وجہ سے میں نے پھر دھویا 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، رواہ ابو داود و احمد و الدارمی، مگر یہ کہ انہوں نے فمن ثم عادیت و راسی کا تکرار ذکر نہیں کیا ہے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الغسل، رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل راسه بالختمية وهو جنوب ويجتزي بذلك ولا يصب عليه الماء. دیکھو پانی میں اگر کوئی چیز ملا لی جائے، مثلاً کبھی کبھی آدمی کو الرجی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ گولی لے جاؤ، یہ لوشن لے لیجیے، اس کو پانی میں ڈال کر کے آپ نہا لیجیے گا۔ تو لوشن ڈالنے کی وجہ سے، کوئی جڑی بوٹی ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی کی حیثیت ختم نہیں ہوتی، اب بھی وہ پانی ہی ہے، لہذا اسی سے آپ نے بدن دھو لیا، آپ کی جنابت دور ہو گئی، آپ پاک ہو گئے ہیں، علیحدہ سے سادہ پانی ڈالنے کی ضرورت بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر پانی میں کوئی چیز آپ نے ڈال رکھی ہے اور غسل کیا تو بعد میں سادے پانی سے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، وہ لوشن کا اور جڑی بوٹیوں کا پانی جو ہے وہی آپ کے لیے مطہر ہے، آپ کے بدن کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی کو فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک دھوتے تھے خطمی کے ذریعے، گھاس ہوتی تھی، اور آپ اس وقت جنوبی ہوتے تھے اور اسی کو کافی سمجھتے تھے، علیحدہ سے دوسرا پانی نہیں ڈالا کرتے تھے۔ وعن يعلى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھلے میدان میں نہا رہا تھا، منبر پر تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا دیکھو اللہ حیا والے ہیں، پردہ والے ہیں، حیا اور پردے کو پسند فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی آدمی غسل کرے تو پردے میں آ کر غسل کیا کرے۔ رواہ ابو داود والنسائی وفی روایت قال ان اللہ ستیر، اللہ پردے والے ہیں، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ، جب تم میں سے کوئی آدمی غسل کرنا چاہے تو پردے کا اہتمام کیا کرے۔